بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الخامس ان يكون الرفع بالالف والنصب والجر بالياء المفتوح ما قبلها ويختص بالمثنى وكلا صبر کر رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعراب کی 9 قسمیں ہیں. 9 میں سے 4 آ گئی ہیں. 3 اعراب بالحرف، چوتھی اعراب بالحرکت، تینوں صورتوں میں لفظی. 5ویں قسم اعراب کی 4 باقی ہیں. 5ویں قسم اعراب کی یہ ہے کہ رفع حالت میں رفع الف کی شکل میں ہوگا، نصبی حالت میں جر، نصبی حالت میں اور جری حالت میں، دونوں میں نصبی اور جری حالت دونوں میں نصب اور جر دونوں یا کے ساتھ ہوں گی. ما قبل مفتوح ہوگا، آخر میں نون مکسورہ ہوگا. صبر. 9 قسموں میں سے 5ویں قسم اعراب کی یہ ہے رفع حالت میں رفع الف کے ساتھ الف کی شکل میں ہوگا، نصبی حالت میں نصب یا کی شکل میں ہوگی اور جری حالت میں جر بھی یا کی شکل میں ہوگی. نصبی اور جری دونوں حالتوں میں یا کا ما قبل مفتوح ہوگا اور ان تینوں حالتوں میں آخر میں نون مکسورہ ہوگا. یہ ہے اعراب. مطلب یہ نکلا کہ 5ویں قسم اعراب بالحرف لفظی ہے، بالحرف لیکن رفع الف کے ساتھ، نصب اور جر دونوں یا کے ساتھ، نصب اور دونوں یا کے ساتھ. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نصب تابع جر کے ہے. جی اسماء ستہ مکبرہ کی نظر سے اعراب کی 5ویں قسم یہ ہے کہ رفع اس کا الف رفع حالت میں رفع اس کا رفع حالت میں رفع الف کی شکل میں ہوگا، نصبی حالت میں نصب یا کی شکل میں ہوگی، ما قبل مفتوح آخر میں نون مکسورہ. نون مکسورہ تو ہر حالت میں ہے ہی ہے. اور جری حالت میں جر یا کی شکل میں ہوگی، ما قبل مفتوح. مطلب یہ ہے مطلب یہ ہے کہ 5ویں قسم کا اعراب یہ ہے 5ویں قسم کا اعراب یہ ہے کہ اعراب بالحرف لفظی لیکن رفع الف کے ساتھ، نصب اور جر دونوں یا کے ساتھ، یعنی نصب تابع جر کے. اعراب کی یہ ہے کہ رفع حالت رفع میں الف کی شکل میں ہوگا، نصب حالت نصبی میں بیڑیا حالت نصبی پیچھے مڑو شروع کر یار. حالت پہلو آخنا ہے تو کی یار نور سر چنگا بڑا سیاح ہے کی بلا تین جس دن باری پڑا تو کھانے کو نہیں پیندی یار. رفع حالت میں رفع الف کی شکل میں ہوگا، نصبی حالت میں نصب یا کی شکل میں ہوگی، ما قبل مفتوح ہوگا اور نون مکسورہ ہوگا. وہ تو ہے تین ان چھڑ دے یار تو. اور جری حالت میں جر یا کی صورت میں ہوگی، یا کی شکل میں ہوگی، ما قبل مفتوح. یعنی 5ویں قسم اعراب کی یہ ہے کہ اعراب بالحرف لفظی لیکن نصب تابع جر کے. 5ویں قسم اعراب بالحرف لفظی لیکن نصب تابع جر کے. پھر آخ ایک باری 5ویں قسم اعراب کی یہ ہے
کہ رفعی حالت میں رفع الف کی شکل میں ہوگا، نسبی حالت میں نصب یا کی شکل میں ہوگا، ما ہوگی ما قبل مفتوح، جری حالت میں جر یا کی شکل میں ہوگی، ما قبل مفتوح۔ الف میں ما قبل مفتوح کہنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ الف کا ما قبل ہمیشہ تو یا کا ما قبل مکسور بھی ہو سکتا ہے، مفتوح بھی ہو سکتا ہے، مضموم نہیں ہوتا، مضموم ہو تو یا واو بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح وا کا ما قبل واو کا مفتوح بھی ہو سکتا ہے، مضموم بھی ہو سکتا ہے، مکسور نہیں ہوتا، مکسور ہو تو واو یا بن جاتی ہے۔ الخامس قسم پانچویں یہ کہ ہوگا رفع الف کے ساتھ کس حالت میں؟ رفعی حالت میں، اور نصب اور جر یا کے ساتھ ایسی یا کہ مفتوح ہے ما قبل اس کا۔ المفتوح ہے، یہ کون سی صفت ہے یا کی؟ ایسی یا کہ مفتوح ہے ما قبل اس کا، متعلق ہی ترکیب میں صفت یا کی ہے، قائم ما قبل کے ساتھ ہے۔ ہاں جی، قسم پانچویں یہ کہ ہو رفع ہوگا رفع الف کے ساتھ اور نصب اور جر یا کے ساتھ ایسی یا کہ مفتوح ہو ما قبل اس کا، مفتوح ہوگا ما قبل اس کا۔ قسم پانچویں یہ کہ ہوگا رفع الف کے ساتھ اور نصب اور جر یا کے ساتھ ایسی یا کہ مفتوح ہوگا ما قبل اس کا۔ سمجھی گل؟ یہ آ گیا ہے اعراب کس کا ہے؟ اب پڑھیں۔ وَيُخْتَصُّ بِالْمُثَنَّى وَكِلَا مُضَافًا إِلَى مُضْمَرٍ وَإِثْنَانِ وَإِثْنَتَانِ۔ بس یہ اعراب ایک پوری کلی کا ہے اور خاص کر کے 4 لفظوں کا ہے۔ یہ اعراب ایک پوری کلی کا ہے اور خاص 4 لفظوں کا ہے۔ یہ اعراب مختص ہے مثنیٰ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ مثنیٰ اس اسم کو کہتے ہیں، مثنیٰ جس کے آخر میں الف ما قبل مفتوح یا ما قبل مفتوح آخر میں نون مکسورہ ہو، خواہ اس کا مفرد مذکر ہو مؤنث ہو کوئی بھی ہو۔ کیا کہ مثنیٰ اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں الف ما قبل مفتوح آخر میں نون مکسورہ یا ما قبل مفتوح آخر میں نون مکسورہ ہو۔ آخر مثنیٰ اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں الف ما قبل مفتوح نون مکسورہ ہو یا جس بڑے آخر میں آخر نون مکسورہ کے بچ بڑھیا پیا پھر آخنا۔ مثنیٰ ہر اس اسم کو کہتے ہیں ہر اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں الف ما قبل مفتوح اور آخر میں نون مکسورہ یا آخر میں یا ما قبل مفتوح اور آخر میں نون مکسورہ۔ اوے آخر تو وہی آخر تو تیری صحت کو اثر نہیں پیندا پیا جی۔ یہ الف تے یا بھی آخر نے بیتبار اعراب دے، نون بھی آخر بیتبار مکنے دے جی۔ پریشانی کیڑی ہے دے وچ؟ حد ہو گئی یار۔ یہ مثنیٰ ہے۔ یہ کلام عرب میں یہ اعراب مختص ہے مثنیٰ کے ساتھ۔ کلام عرب میں تمام وہ اسماء مذکر ہوں یا مؤنث ہوں جن پر یہ بات سچی آتی ہے آخر میں الف ما قبل مفتوح نون مکسورہ یا ما قبل مفتوح آخر میں نون مکسورہ، ان تمام اسموں کا یہ اعراب ہے۔ ان مطلب یہ ہے کہ تثنیہ جب رفع کے مقام پر آئے گا تو اس میں الف پڑھا جائے گا۔
تثنیہ جب نصب یا جر کے مقام میں آئے گا تو اس میں یا پڑی جائے گی. راجو لانے تے راجو لے نے گل آئے جی. ہاں جی یہ اعراب بولو سونےو. یہ اعراب مختص ہے ایک کلی کے ساتھ کلی کے ساتھ اور چار خاص افراد کے ساتھ. چار خاص افراد کے ساتھ. یہ اعراب مختص ہے اعراب مختص ہے مثنیٰ کے ساتھ. مثنیٰ ہر اس اسم کو کہتے ہیں اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں الف ما قبل مفتوح اور نون مقصورہ ہو. نون مقصورہ اس کے آخر میں ہو. وہ ٹھیک ہے نون مقصورہ ہو یار جانے ہو نون مقصورہ ہو بیماری ہو اور کدو پتہ نہیں اور یا ما قبل مفتوح اور نون مقصورہ ہو. تو جو مثنیٰ ہے اور جو کلام عرب میں جو بھی مثنیٰ ہیں کلام عرب میں جو بھی مثنیٰ ہیں ان کا اعراب یہ ہے. ان کا اعراب یہ یہ ہے. ایا پانچویں قسم آؤ چرلوا جاؤ. ان کا اعراب یہ ہے. مثنیٰ کا اعراب یہ ہے. مثنیٰ کا اعراب یہ ہے. کیا یہ ہے کہ رفعی حالت میں کیا پڑھیں گے؟ رفعی حالت میں رفع جو ہے یہ الف کے اور الف پڑھیں گے. بیماری گل مقاصد دیجیے. رفعی حالت میں الف پڑھیں گے. الف پڑھیں گے. نسبی اور جری حالت میں یا پڑھیں گے. گل مکیجیے جی. تم تو کچھ ٹوٹے طریقے سے سمجھاؤ میں سمجھ کو نہیں آتی. مطلب ہے کہ تثنیہ تو رفع عامل ہے تو الف پڑھنا ہے جی. نون تو پہلا جی. تو جے کر کو عامل نسب دینے والا تے جر دینے والا تو نون تو پہلے یا پڑھنی ہے. تو یاد ہے ما قبل مفتوح. یہ اعراب خاص ہے ایک کلی کے ساتھ اور چار خاص اسموں کے اسموں ساتھ کے ساتھ. یعنی یہ اعراب مختص ہے خاص ہے مثنیٰ کے ساتھ. یعنی مثنیٰ کا اعراب یہ ہے. بس وہ چار اسم جو خاص ہیں وہ کون ہیں؟ وہ یہ ہیں کلا ایک، کلتا دو، اسنان تین، اسنتان چار. ان چار اسموں کا اعراب بھی یہی ہے. یہ خاص ہے، یہ کلیہ نہیں، یہ خاص، یہ شخص. کلا، کلتا، اسنان، اسنتان چار، یہ خاص شخص. ان کا اعراب بھی کیا؟ رفیع حالت الف، نسبی جری حالت میں یا. لیکن اسنان اسنتان میں کوئی شرط نہیں ہے. کلا کلتا میں ایک شرط ہے. وہ مسئلہ پڑھا آپ نے. کلا کلتا لازم الاضافت ہے. کلا کلتا ان کی اضافت اسم ظاہر کی طرف بھی ہوتی ہے اور ان کی اضافت ضمیر کی طرف بھی ہوتی ہے. جب کلا کلتا مضاف ہوں گے ضمیر کی طرف اس وقت ان کا اعراب ہوگا تثنیہ والا. گل سمجھیے. جب کلا کلتا مضاف ہوں گے اسم ظاہر کی طرف پھر ان کا اعراب ہوگا اسم مکسور والا. اسم جو آگے آ رہا ہے تینوں حالتوں میں اعراب بالحرکت تقدیری. ہاں جی کیا ہے؟ وہ چار اسم کون سے ہیں؟ وہ چار اسم کلا اور کلتا اور اسنان اور اسنتان ہیں. ان چار کا اعراب بھی یہی ہے، تثنیہ والا ہے. ان چار کا اعراب بھی تثنیہ والا ہے. اور لیکن اسنان اور اسنتان کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. لیکن کلا اور کلتا کے لیے شرط ہے. وہ یہ ہے کہ کلا کلتا لازم الاضافت ہے. کلا اور کلتا لازم الاضافت ہیں. ان کی اضافت اسم ضمیر کی طرف بھی ہوتی ہے، اسم ضمیر کی طرف بھی ہوتی ہے اور اسم ظاہر کی طرف بھی ہوتی ہے. ان کی اضافت اسم ضمیر کی طرف بھی ہوتی ہے اور اسم ظاہر کی طرف بھی ہوتی ہے. تو جب ان کی اضافت ہوگی اسم ضمیر کی طرف ہو تو ان کا اعراب اس وقت ان کا اعراب مثنیٰ والا ہے. اور جب ان کی اور اگر ان کی اضافت ہو اسم ظاہر کی طرف ہو تو پھر ان کا اعراب مقصور والا ہو. یعنی تینوں حالتوں میں اعراب بالحرکت تقدیری. تو کلا کلتا بھی ان اسموں میں سے نکل آیا جس کا اعراب بالحرکت بھی ہوتا ہے بالحرف بھی ہوتا ہے.
بالحرف بھی ہوتا ہے اور بالحرکت بھی ہوتا ہے. گل سمجھیا کہ کوئی نہیں. اور مختص ہے قسم خامس مثنیٰ کے ساتھ اور نال منع کرنا ہے اور کلا اور کلتا کے ساتھ لے کے مضاف ہوں ہے مفرد معنی تسنیہ کر دے بنار لا کے درا حالے کے مضاف ہوں مضمر کی طرف اور مختص ہے اسنانے اور اسنتانے کے ساتھ. چلو جی. اور مختص ہے اعراب اسم خامس کا مثنیٰ کے ساتھ اور کلا اور کلتا کے ساتھ درا حالے کے مضاف ہوں مضمر کی طرف اور اسنانے اور اسنتانے کے خاص. ہاں یہ خاص ہے ان کے ساتھ. منع کرو. مختص ہے قسم خامس مثنیٰ کے ساتھ اور کلا اور کلتا کے ساتھ درا حالے کے مضاف ہوں مضمر کی طرف اور اسنانے اسنتانے کے ساتھ. یعنی ان کے ساتھ یہ اعراب خاص ہے. تو 4 اسم خاص اور ایک کلی. ہر تثنیہ کا اعراب یہی ہے. اسنان اسنتان کا ہمیشہ اعراب یہی ہے. کلا اور کلتا جب ضمیر کی طرف مضاف ہوں گے تو یہ اعراب ہے. اسم ظاہر کی طرف مضاف ہوں گے تو اسم مکسور والا اعراب ہے. اگے جی الف لام کو نہیں اگے گا. شمسی کمرے قانون تیرے کو نہیں سائیں مرے قانون سے یہ پیڑ ہوں بھی استاد سانو کبھی کچھ نہ اسی بس کھوتے رہ جی کوئی پرواہ نہیں جی. ہاں بھائی جاءن الرجلان کلاہما و اسنان و اسنتان رأیت رجلین اور الف لام اتے پیا تے او لام را بن گئی را کا رام ادغام ہوگا. تین کو نہیں پتا اس گل دا. چل یار رأیت الرجلین و اسنین و اسنتین و مررت بالرجلین کلیہما و اسنین و اسنتین. مطابقی مثال اس کی مطابقی مثال جا رفع دینا چاہتا ہے فاعل کو. ان سب کو فاعل بنایا ہے اس لیے ان کو الف کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. رجلان کلا اسنان اسنتان. رائے تو مفعول بھی بنانا چاہتا ہے نسبی حالت ہے اس لیے ان پر یا ما قبل مفتوح پڑھ رہے ہیں. لین کلے اسنین اسنتین. مرر تو بے میں با جر دینا چاہتی ہے اس لیے ہم ان پر یا پڑھ رہے ہیں ما قبل مفتوح. بالرجلین کلے اسنین اسنتین. کل سمجھیے یہ مطابقی مثال اس کی. چل منع کرو کہ تم چل منع کرو نا. جاءن الرجلان کلاہما انے وا ٹھوک دے مرضی ہے جی. و اسنان اور اسنتان و رأیت الرجلین کلیہما اور اسنین اور اسنتین. کدھر بہت کدھر منع اور تو چل جی مرضی ہے کر. اور مررت بالرجلین کلیہما اور اسنین اور اسنتین. چل کہتم جان الرجلان کلاہما و اسنان و اسنتان ورأیت الرجلین کلیہما و اسنان و اسنتان. شاباش و اسنین و اسنتین. مان گیا تنوے نور سے. ومررت بالرجلین کلیہما و اسنین و اسنتین. تو چھٹی کے 5ویں قسم کا اعراب یہ اعراب بالحرف لفظی ہے لیکن نصب تابع جر کے ہے. یہ اعراب مثنیٰ کا ہے. کس کا ہے؟ یہ اعراب مثنیٰ کا ہے اور یہ اعراب 4 خاص اسموں کا ہے. 4 خاص اسموں کا ہے. سوال ہے کلا کے ساتھ کلتا کو ذکر کیوں. ترجمہ ہو گئے کھانے چ پے گی کہ کوئی نہیں ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا. 1-2 گلا صرف کہ کلا کے ساتھ کلتا کو ذکر نہیں کیا اسنانے کے ساتھ اسنتانے کو ذکر کر دیا ہے. یا دونوں جگہ صرف مذکر کا صیغہ ذکر ہوتا مؤنث کو چھوڑ دیا جاتا.
یا دونوں جگہ ذکر کیا جاتا ہے؟ ایک میں چھوڑنا ہے، ایک میں ذکر کرنا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ ہاں سوال ہے کہ کلا کو ذکر کیا ہے، کلتا کو ذکر نہیں کیا، مذکر کو ذکر کیا، مؤنث کو چھوڑ مؤنث دیا، کو ذکر نہیں کیا، اور اسنان اسنتان میں دونوں کو ذکر مذکر کیا، مؤنث دونوں ذکر کیے۔ دونوں کو ذکر کیا ہے، اس میں کیا حکمت؟ یا تو دونوں جگہ مؤنث کو ذکر کرتے یا ذکر نہ کرتے، ایک کا ذکر کرنا ہے، ایک کو چھوڑنا، کیا حکمت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کلا کلتا میں صرف اصل پر اکتفا کیا، مذکر اصل ہے، مؤنث اس کی فرع ہے جی۔ کلا کلتا میں اصل پر اکتفا کیا، فرع کو چھوڑ دیا ہے، لیکن اسنان اسنتان اس میں عدد ہے، اس میں عدد کے اکثر قوانین جو ہیں وہ مذکر مؤنث کے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ بات سمجھیے کہ تا کہاں لگانی ہے، تا کہاں نہیں لگانی ہے، وہ علیحدہ قانون ہے، اس لیے دونوں کو ذکر کیا ہے کہ طالب علموں کو پتہ چل جائے کہ یہاں مذکر مؤنث دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ مثنی والا اعراب ہے۔ ہاں جی، جواب یہ ہے، جواب یہ ہے کہ کلا میں اصل کو ذکر کیا ہے، اصل کو ذکر کیا فرع ہے، کو چھوڑ دیا چھوڑ ہے کہ خود سمجھا جائے گا کہ جب اصل کا حکم یہ ہے تو فرع کا بھی یہی ہے، لیکن چونکہ اس میں عدد اس میں عدد ہے، میں مذکر مؤنث کا فرق ہوتا ہے استعمال میں، تو اگر ذکر نہ کیا جاتا تو شاید وہم پڑتا کہ یہ اسنتان کا اعراب نہیں ہے، تو اس لیے مصنف نے دونوں کو ذکر کر دیا، پتہ چل جائے کہ یہاں مذکر مؤنث کا فرق نہیں ہے، دونوں کا اعراب مثنی والا ہے، دونوں کا۔ سوال ہے کہ کلا کلتا کا اعراب تثنیہ والا ہوگا جب مضاف ہوں گے مضمر کی طرف، یہ قید کیوں لگائی ہے؟ ہاں جی، سوال ہے کہ کلا کلتا کا اعراب ہوگا مثنی والا جب یہ مضمر کی طرف مضاف ہوں، یہ قید کیوں لگائی؟ یہ قید کیوں لگائی ہے؟ مطلقاً کہتے جس طرح اسنان اسنتان ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ لا کلتا لفظاً مفرد ہیں، مانن تثنیہ ہے، کہ لا کلتا کلا کلتا لفظاً مفرد ہے اور مانن یہ تثنیہ ہے، مانن کا دو، لیکن لفظاً مفرد ہے۔ کیوں؟ تثنیہ کون ہوتا ہے کہ مفرد کے آگے الف نون یا نون لگائیں، تو یہاں اس کا کوئی مفرد ہے جس کے آگے الف نون لگایا ہوا ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ لفظاً یہ، مانن دو، تو اس کی اضافت ہوتی ہے ضمیر کی طرف بھی اور اسم ظاہر کی طرف بھی۔ اسم ظاہر اصل ہے اسم ضمیر سے، کیونکہ ضمیر تو اسم ظاہر کو بیان کرنے کے لیے اختصار کا نام ہے نا، ایک کلیہ مسلمہ، کیا اسم ظاہر اسم ظاہر اصل بنسبت ضمیر کے، ضمیر اس کی فرع ہے۔ گل سمجھی؟ اعراب بالحرکت اصل ہے، اعراب بالحرف اس کی فرع ہے۔ چونکہ ہوں واپس چلو یہ دو گلا مننے تو بعد، کلا کلتا لفظاً مفرد مانن، تو دونوں کی رعایت کرنی ہے، دونوں کی۔ جب اضافت ہوگی ضمیر کی طرف اس وقت رعایت کریں گے معنی کی، مانن یہ کیا ہے؟ لہذا تثنیہ والا اعراب دیا۔ جب یہ مضاف ہوں گے اسم ظاہر کی طرف اس وقت ان کے لفظ کی رعایت کریں گے، تو لفظاً یہ اسم مکسور ہے، لہذا اسم مکسور والا اعراب ہوگا، لہذا ہاں بھائی جواب یہ ہے کہ کلا کلتا ان کی یہ لفظاً مفرد ہیں، مانن یہ تثنیہ ہیں، لفظاً یہ مانن یہ تثنیہ ہے، سمجھیا؟ مانن یہ تثنیہ ہے، مانا دو ہے، دو، کلا ہما وہ دونوں مرد، کلتا ہما وہ دو عورتیں، چونکہ لفظاً مفرد ہیں اور مانن یہ تثنیہ ہے، تو دونوں کی رعایت کرنی ہے۔ رعایت کرتے ہیں، تو ان کی اضافت ضمیر کی طرف بھی ہوتی ہے، ان کی اضافت ضمیر کی طرف بھی ہوتی ہے اور اسم ظاہر کی طرف بھی ہوتی ہے۔ تو جب ان کی اضافت ہوگی ضمیر کی طرف جب ان کی اضافت ہوگی ضمیر کی طرف اس وقت ان کے معنی کی رعایت کی ہے، اس وقت ان کے معنی کی رعایت کی، تو مانن چونکہ تثنیہ ہے اس لیے تثنیہ والا اعراب دیا، اور جب یہ مضاف ہوں گے اسم ظاہر کی طرف
تو اس وقت ان کے لفظ کی رعایت ہے. لفظاً یہ اسم مکسور ہے، لفظاً اسم مکسور ہے تو اس لیے اسم مکسور والا اعراب یعنی بالحرکت تقدیری. گل سمجھیے آپ؟ تو یہ سوال ہے، اس کا عکس کر دیں. اس کا تو اس کا جواب پہلے عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ لفظ اصل ہے، معنی اس کی فرع ہے، وہ دال ہے، وہ مدلول ہے. جی سمجھیا؟ اسم ظاہر اصل ہے، ضمیر اس کی، فرع ہے. اعراب بالحرکت اصل ہے، اعراب بالحرف اس کی. تو جب اضافت ہوگی ضمیر کی طرف، جب اضافت ہوگی ضمیر کی طرف، معنی کی رعایت کریں گے جو کہ فرع ہے لفظ کی. جی ضمیر چونکہ فرع ہے ضمیر فرع ہے، اسم جیسے اور اعراب بالحرف فرع ہے، اعراب بالحرکت اس صورت میں تینوں فرع جمع ہو جائیں گے. اس صورت میں تینوں فرع. اور جب اسم ظاہر کی طرف اضافت ہوگی تو اس صورت میں تینوں اصل جمع ہو جائیں گے. لفظ اصل ہے، اسم ظاہر بھی اصل ہے، اعراب بالحرکت بھی اصل ہے. سمجھ آئی؟ تو فرع کا تقاضا کرتی ہے، اصل کا، اس لیے یہ کیا ہے. ہاں جی، سوال ہے، سوال ہے کہ اس کا عکس کر دیں کہ بھئی معنی کی طرف اضافت ہو تو اعراب بالحرکت ہو جائے، اسم ظاہر کی طرف اضافت ہو تو اعراب بالحرف ہو جائے تثنیہ والا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں فرع اور اصل کی رعایت کی ہے. لفظ اصل ہے، معنی فرع ہے. سمجھ آئیے؟ اور اعراب بالحرکت اصل ہے، حرکت اصل ہے، اعراب بالحرف یہ فرع ہے، اور اسم ظاہر اصل ہے. اصل ہے اور اسم ضمیر فرع ہے. جب ان کی اضافت ہوگی ضمیر کی طرف ضمیر کی اضافت ہوگی ضمیر کی طرف تو معنی کی رعایت کریں گے، معنی کی رعایت کریں گے. معنی کی رعایت کریں گے. معنی فرع ہے معنی فرع ہے اور ادھر ضمیر بھی فرع ہے اور ادھر اعراب بالحرف بھی فرع ہے، اس لیے فرع کو فرع دیا. اور جب اضافت ہوگی اضافت ہوگی اسم ظاہر کی طرف، اسم ظاہر کی طرف تو اب لفظ کی رعایت کریں گے کیونکہ لفظ اصل ہے، لفظ اصل ہے، اسم ظاہر بھی اصل ہے، لہذا اصل اعراب دیں گے. لہذا اصل کون سا؟ اعراب بالحرکت. اعراب بالحرکت. سوال ہے، مثنیٰ کو یہ اعراب کیوں دیا ہے، اعراب بالحرکت کیوں نہیں دیا؟ ہاں جی، سوال ہے کہ مثنیٰ کو یہ اعراب قلع کلدہ کے بعد ختم ہوگی. اعراب بالحرف دیا ہے، اعراب اعراب بالحرکت کیوں نہیں دیا؟ اس کا جواب ہے کہ مثنیٰ فرع ہے مفرد کی، مثنیٰ مثنیٰ فرع ہے مفرد کی، اور اعراب بالحرف فرع ہے اعراب بالحرکت کی، تو فرع کو فرع والا اعراب دیا. دوسرا جواب یہ ہے کہ مثنیٰ کے آخر میں ایسا حرف ہے جو صالح للاعراب ہے. ہاں جی، اس کا جواب دیا کہ دو جواب ہیں. اس کے دو جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے پہلا جواب یہ ہے کہ مثنیٰ فرع ہے فرع ہے مفرد کی، مفرد کی، اور اعراب بالحرف فرع ہے اعراب بالحرکت کی، اس لیے فرع کو فرع دیا. دوسرا جواب یہ ہے کہ تثنیہ کے آخر میں ایسا حرف ہے جو صالح للاعراب ہے، جو اس لیے اس کو اعراب بالحرف دیا، اس لیے اس کو اعراب بالحرف دیا. چلو جی، میں نے کر لی.